کہ ہماری شریعت میں بنیادی طور پہ جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 3 کلو گرام گیہوں آپ صدقہ فطر میں دیں، لیکن ہمارے علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا ہے، انہوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ گیہوں دینے کے بجائے فقیروں کو، غریبوں کو جس میں زیادہ فائدہ ہو وہ آپ دیں۔ تو اگر آپ پیسے کی شکل میں ادا کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ کسی بھی مصرف میں استعمال کر سکتے ہیں، تو اس لیے آپ اس کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا عطاء الرحمن بھائی کے ساتھ مل کر کہ آخر تقریباً 3 کلو گرام گندم کی قیمت کتنی ہوگی، تو تقریباً اس کی قیمت $12 کے آس پاس، تو اس لیے $12 فی کس صدقۃ الفطر فطرانہ۔ اچھا، اب دوسرا میں آپ کو پیمانہ بتا رہا ہوں جس کی بنیاد پہ آپ جو ہے فیصلہ کر سکیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ فدیہ کتنا دینا ہے۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، عمر رسیدہ ہیں یا بیمار ہیں، اور یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو سکیں گے، تو اس صورت میں فدیہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فدیہ دینا ہے، اور وہ کتنا ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا۔ اب میں آپ سے آپ ایسا کیجئے کہ ایک مسکین کو آپ، ایک ہوم لیس کو آپ لے کر کے جائیے میکڈونالڈ یا کسی میں، اور ان کو فل کھانا کھلائیے، کتنا خرچ ہوگا ایک وقت کے لیے آپ کاؤنٹ کیجیے۔ تقریباً آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم $6-7 سے کم میں آپ ان کو سیر نہیں کر سکیں گے تقریباً، اور 2 وقت کا کھانا اگر آپ کھلاتے ہیں تو تقریباً کتنا ہوگا جی، تو اس لیے $15 فدیہ رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 وقت کا کھانا اگر آپ کھلائیں تو اس کے لیے $15 کا اندازہ لگایا گیا ہے، تو فدیہ $15 ہے۔ اگر یہ ایک روز کا ہے، آپ 30 روز کا اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو شاہ صاحب میتھ میں بہت اچھے ہیں، تو 10 دن کا 150 ہو گئے، پھر 10 دن کے 150 ہو گئے، 300 ہو گئے، اور اس کے بعد پھر 10 دن کے 150، تو کتنے ہو جائیں گے؟ 450۔ آپ ایسے ہی حساب کر لے سکتے ہیں، تو $450 اگر پورے مہینے کا آپ فدیہ دینا چاہتے ہیں تو $450 ہوں گے۔ اس کے لیے جو اپنے خیش و اقارب ہیں ان کو پہلے آپ تلاش کیجئے اور ان کو آپ دیجئے، بھائی بہنوں اور بھانجے بھانجیوں، بھتیجے بھتیجیوں کو آپ یاد رکھیے۔ ان لوگوں پہ آپ صدقہ وغیرہ نہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے جو لوگ آپ کے اصول ہیں یا فروع ہیں۔ اصول کا مطلب جیسے دادا دادی، نانا نانی، آپ کے فروع جیسے آپ کے بیٹے، آپ کے پوترے نواسے، ان لوگوں کو آپ نہیں دے سکتے۔ باقی جو آپ کے رشتہ دار ہیں، خونی رشتے بھی ہیں جیسے بھائی ہیں، بہن ہیں، تو یہ آپ کے اصول و فروع نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ بول کر دیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، ایسی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی دل میں نیت کریں اور آپ ان کو دے دیں تو آپ کی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ یہ چند باتیں جو رمضان اور زکوٰۃ سے متعلق صدقۃ الفطر۔ ہاں، مسجد کی تعمیر میں آپ زکوٰۃ کو نہیں لگا سکتے۔ مسجد کی تعمیر کے لیے آپ خالص اپنے پیسوں کو لگائیں، زکوٰۃ کے پیسوں کو مسجد کی تعمیر کے لیے نہ لگائیں۔ اللہ کا گھر ہے، مدرسے میں آپ دے سکتے ہیں، تعلیمی جہاں پہ تعلیمی سرگرمی ہے اور اس کی ضرورت ہے تو آپ وہاں پہ مدرسے بنانے میں جی جی بالکل جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان کو
نہایت روحانی اور ربانی بنائے، اور اللہ تعالیٰ صحت و عافیت عطا فرمائے، خیر و برکت کے دروازے کھولے اور صحت و عافیت عطا فرمائے، خیش و اقارب آپ تمام خوش اور آباد رہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے پہ رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور ہمارے جو مسلمان بھائی جہاں بھی مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مظلوموں کی دستگیری فرمائے، ان کی نصرت و حمایت فرمائے۔ انشاءاللہ نماز کا سبق بدستور جاری رہے گا آئندہ، کیونکہ آج آلریڈی ہم نے آپ کا اتنا وقت لے لیا، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو مزید میں آپ کو بوجھ دوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت عطا فرمائے، سب کو زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Some of our students are asking about the Sunday class. When will be the Sunday class? We will say weekend class. Inshallah, weekend class will be right after Zuhr in Ramadan. Inshallah.